السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آج ہم سب اس اہم محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ ایک اہم موضوع مجھے دیا گیا ہے، وراثت اور وصیت کے مسائل۔ ہمارے معاشرے میں اس موضوع کی اہمیت بالخصوص زیادہ ہی بڑھ جاتی ہے کہ تقریباً 10 میں سے 7 یا 8 گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں کسی فوت ہونے والے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد صحیح معنی میں ورثاء میں تقسیم نہیں کی جاتی۔ تقسیم نہ ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب تو مال کی محبت ہے اور دوسرا سبب جاہلیت بھی ہے۔ اکثر لوگوں کو وراثت کی تقسیم کے مسائل کا علم نہیں ہوتا اور بنیادی اصول سے بھی وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء میں پورے ایک رکوع میں تمام وارثوں کے حقوق تفصیلی طور پر ہر ایک کا حصہ بیان فرمایا ہے۔ یہ مسئلہ دین اسلام میں بھی اس بنا پر اہمیت رکھتا ہے کہ باقی جتنے بھی مسائل ہیں اللہ رب العالمین نے ان مسائل کی طرف اشارہ کر دیا ہے، ان کی تفصیل
نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں ملتی۔ یہ ایک واحد مسئلہ ہے جس کے امتیازات میں سے ایک امتیازی وصف اور خوبی یہ بھی ہے، اللہ نے اس مسئلے کی پوری تفصیل خود اپنے قرآن میں ہی بیان فرما دی۔ تمام وارثوں کے حصے سوائے ایک آدھ وارث کے یا کچھ اجتہادی مسائل کو چھوڑ کر باقی تمام وارثوں کے حصے اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کے اس رکوع میں بیان فرما دی۔ در حقیقت قرآن و حدیث تشریعی حیثیت میں برابر ہے۔ جو مسئلہ ہمیں قرآن میں مل جائے اس کی بھی اہمیت ہے، اور جو مسئلہ ہمیں نبی علیہ السلام کی حدیث میں مل جائے اس کی بھی وہی اہمیت ہے جو مسئلہ ہمیں قرآن میں ملے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حدیث مخلوق کا کلام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ محدثین اور ائمہ ہمیشہ پہلے قرآن کا نام لیتے ہوئے آ رہے ہیں، قرآن اور حدیث۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن میں پہلے مسئلہ تلاش کرو، وہاں نہ ملے تو پھر حدیث میں تلاش کرو، ایسا قطعاً نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن رب العالمین کا کلام اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، وگرنہ تشریعی حیثیت دونوں کی یکساں اور برابر ہے، ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ ہمارے اسی موضوع میں کچھ ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ دیکھیں گے قرآن مجید کا ایک حکم ہے لیکن حدیث نے اس حکم کو واضح کیا ہے، لیکن اہمیت ثابت ہوئی اللہ نے اپنے کلام میں ایک ایک وارث کا حصہ بیان کیا ہے، ایک ایک وارث کا حصہ، میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک کا حصہ، اولاد اگر خالی بیٹیاں ہیں تو حصہ کتنا ملے گا، ایک بیٹی ہے، ایک سے زیادہ بیٹیاں، بیٹے بیٹیاں مکس ہے، بہن بھائی ہیں ان کا حصہ کتنا ہوگا، اور بہن بھائی اگر سگے ہیں ان کا حصہ، اور اگر بہن بھائی سگے نہیں ہیں، خالی والد ایک ہیں، خالی والدہ ایک ہے، ان کا حصہ۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایک وارث کا حصہ خود اپنے کلام میں بیان کیا۔ اس بنا پر بھی ہمیں اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو رکوع میں آپ کے سامنے اشارہ دے رہا ہوں سورہ نساء میں، اس کے آخر میں جہاں ایک ایک وارث کا حصہ بیان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان اصول کو، حصوں کو اپنی شرعی حدود قرار دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی حدود ہے۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرمایا یہ جو سارے حصے بیان ہوئے وارثوں کے، یہ اللہ کی شرعی حدود ہے، اللہ کے دین کی حدود ہے، اور جس نے ان حدود کے مطابق یہ مال تقسیم کیا، حقداروں تک حق پہنچایا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، ہمیشہ وہ ان باغات میں رہیں گے۔ وذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ، اس کے برعکس جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، یعنی یہ شرعی حصے حقداروں تک نہیں پہنچاتا، جو نگران ہیں، جو ذمہ دار ہیں، نہیں پہنچاتا، وہ اللہ کے ان شرعی حدود کو لتاڑ رہا ہے، ان کی پامالی کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے لیے جہنم ہے۔ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب۔
اللہ رب العالمین نے اس مسئلے کی اور حقداروں تک حق پہنچانے کی اہمیت کی بنا پر آخر میں یہ لفظ ہمیں بتائیں۔ دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے چنا ہوا دین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنا ہوا ایک دین ہے۔ اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، ہر ایک کی ضروریات، ان کی کیفیات، ان کے جذبات اللہ رب العالمین بخوبی واقف ہے۔ ان کی دنیاوی ضروریات، کن چیزوں میں ان کا فائدہ ہے اور کہاں ان کو نقصان ہے، اللہ رب العالمین ایک ایک چیز سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا اتنا خیر خواہ ہے، مشہور تو یہ ہے نا کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یہ حقیقت۔ لیکن اس سے بھی بڑا جملہ ایک اور ہے، وہ بھی حقیقت پر مبنی ہے۔ ہم خود اپنی ذات کے ساتھ اتنے خیر خواہ نہیں اتنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر خواہ ہے، یہ اس سے بھی بڑا جملہ ہے۔ والدہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس سے بھی آگے بات ہے کہ ہم خود اپنی ذات کے اتنے خیر خواہ نہیں ہیں جتنا اللہ رب العالمین ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنے بھی اصول بیان کیے ہیں، ان اصول پر چلنے سے نہ صرف آخرت بنتی ہے بلکہ انسان کی دنیا بھی بنتی ہے۔ اور یہ جملہ میں بالخصوص اکثر دروس میں، خطبات میں کہتا ہوں کہ دین اسلام اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، یہ کوئی بوجھ نہیں، یہ پابندی نہیں ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ پابندی نہیں ہے، یہ نعمت ہے، ایسی نعمت جس کو اپنانے سے نہ صرف آخرت بنتی ہے بلکہ دنیا بھی بنتی ہے۔ اسلام دنیا میں ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے، ہمیں تحفظ دینے کے لیے آیا ہے، ہمارے اموال کی حفاظت، ہماری عزتوں کو بچانے کے لیے آیا ہے، ہماری صحتوں کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہے، ہمارے گھروں کی حفاظت، ہماری اوقات کی حفاظت، ہمیں امن اور سکون اور اطمینان دینے کی اللہ نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ اس نعمت کو، اسلامی احکامات کو جس قدر ہم چھوڑیں گے، اپنی عزتیں بھی ضائع کروائیں گے، اپنے مال بھی خود اپنے ہاتھ سے ہم ضائع کروائیں گے، اپنے سکون کو بھی خود ہم برباد کریں گے جس قدر ہم اسلام سے دور نکلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے جو احکامات بیان فرمائے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ہر علاقے کے اغنیاء لوگوں سے، غنی صاحب مال سے زکوٰۃ لے کر اسی علاقے کے فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ اسی طرح وراثت کا مسئلہ، فوت ہونے والا جب فوت ہو جائے اس کا چھوڑا ہوا مال، اس کا ترکہ حقداروں تک پہنچ جائے، یہ معاملہ۔ اور اسی طرح جہاد کے معاملے میں جو مال غنیمت مجاہدین کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے بھی حصے بیان فرمائے۔ بیت المال میں تقسیم کیسے ہوگا؟ سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ نے یہ سارے اموال کی تقسیم کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے۔ سورہ الحشر آیت نمبر 7، اللہ نے مال غنیمت میں حقداروں، قرابت داروں کا، مساکین کا، یتیموں کا، مسافروں کا، ان سب کے حصے بیان فرمائے۔ فرمایا کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، فرمایا میں نے یہ حصے اس لیے تقسیم کیے ہیں کہ مال تم میں سے صرف ساہوکار اور امیر لوگوں کے پاس ہی منجمد نہ ہو جائے۔ یہ مال، اس کی ریلیشن ہونی چاہیے، جہاں تم امراء کے پاس، مالدار لوگوں کے پاس ایک حد تک مال ہونا چاہیے، اللہ نے تم سے مکمل نہیں چھینا، بھلے ہو لیکن کچھ نہ کچھ حصہ فقراء میں بھی تقسیم ہوتا رہے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اللہ نے وہاں یہ علت بیان فرمائی۔ یہ علت وراثت کی تقسیم میں بھی یہی مضمر ہے۔ زکوٰۃ کے احکامات میں جو 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں سورہ توبہ میں، ان میں بھی یہی علت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو علت بیان کی ہے، اگر مال
صرف امیر لوگوں میں ہی چلتا رہے، امیر سے امیر تر بنتا جائے، غریب مزید نیچے جاتا جائے، تو پھر معاشرے میں فسادات پھیلیں گے، معاشرہ ان بیلنس ہوگا، پھر چوری اور ڈکیتی، زنا، قتل و غارت غریب بڑھ جائے گی۔ دیکھیں جب لوگوں نے اسلام کے نظام زکوٰۃ کو چھوڑا، وراثت کے سسٹم پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور باقی صدقات و خیرات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو معاشرہ ان بیلنس ہو گیا۔ سود کی سب سے بڑی قباحت خرابی یہ ہے کہ جو مالدار ہے وہ مزید اس کے پاس مال بڑھتا جاتا ہے، جس نے قرض لیا ہے وہ سود کے قرضے میں مزید دبتا جاتا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے اغنیاء میں سے ایک حصہ فقراء میں بھی آتا رہے، تاکہ تمہارا معاشرہ ایک بیلنس کے ساتھ چلتا رہے۔ مختلف کفارات، قسم پوری نہ کر سکو، قسم کا کفارہ ہے، شادی کرتے ہو ولیمے کی صورت میں غریبوں کو کھانا مل جائے گا، بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کی صورت میں تمہاری پڑوس میں جو فقراء رہ رہے ہیں ان کو کھانا مل جائے گا، عید کا موقع آتا ہے جانور قربان کرو، اسی موقع پر غریب لوگ ہیں ان کو کچھ کھانا میسر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے۔ وراثت کا جو شرعی مسئلہ ہے وہی، جہاں وراثت تقسیم نہیں ہوتی، کتنے ایسے بھائی ہیں جن کا بڑا بھائی جو سانپ بن کے اس جائیداد کا نگران بن جاتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے، ساری اپنے نام کرواتا ہے، یا بہنوں کو جہاں حصہ نہیں ملتا، شادی کے بعد وہ بہنیں، وہ خواتین یا چھوٹے بھائی جو مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، یا بہنیں شادی کے بعد اپنے گھروں میں قسم و پرسی کی حالت میں ہوتی ہیں، حالانکہ ان کا حق موجود ہوتا ہے، بھائیوں کو ملتا نہیں۔ اگر یہ ہر ایک کو اپنے حساب سے حق ملتا رہے تو غربت کا تناسب بہت کم ہو جائے گا، بہت حد تک، بلکہ منفی حد تک بھی پہنچ سکتا ہے اگر شرعی اصول کو اپنایا جائے۔ لکی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم کا یہی موقع، کہ یہی مفہوم ہے جس کا آپ نے خلاصہ بھی سنا۔ ان تمام، کوئی بھی آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کا چھوڑا ہوا پورے کا پورا ترکہ جائیداد، بینک بیلنس ہو، نقدی کی صورت میں ہو، اس کی گاڑی ہو، اس کے پلاٹ ہو، اس کا گھر ہو، ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت ہے، ہر وہ چیز جو اس کی ملکیت ہے، حتیٰ کہ چھوڑے گئے اس کے کپڑے بھی، ہر چیز تقسیم ہونی ہے وارثوں میں۔ ترکہ کہتے ہی اس چیز کو، اس میں شریعت نے جو ترتیب بتائی ہے، جو آدمی فوت ہو جائے اور وہ ترکہ چھوڑتا ہے، مال چھوڑتا ہے، جائیداد، سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز اور تدفین تک اہتمام کیا جائے۔ ہمارے ہاں ماحول یہ ہے کہ جب فوتگی ہوتی ہے تو اس کا بھائی یا رشتہ داروں میں کوئی آدمی اس کی تجہیز اور تدفین کا معاملہ اٹھا لیتا ہے، لیکن اگر کوئی نہ اٹھائے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال میں سے اس کی ساری تجہیز و تدفین کا معاملہ کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ چیز ترتیب ہے، تجہیز و تدفین کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ جو چیز آتی ہے وہ ہے قرضہ۔ اگر فوت ہونے والا مقروض ہے، کسی آدمی کا قرضہ ہے، حقوق العباد کے معاملے میں مقروض ہے یا حقوق اللہ کے حوالے سے مقروض ہے، پہلے وہ قرضہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے، مالی وصیت، آگے ہی جا کے ہم انشاءاللہ وصیت کے احکامات پر بھی کچھ تبصرہ کرتے ہیں۔ وصیت نکالنے کے بعد ہم چوتھے نمبر پہ وارثوں میں اپنے اپنے حق کے مطابق جو اللہ نے حقوق بیان فرمائے پھر تقسیم کیا جائے اس کا مال۔ تجہیز و تکفین کے بعد پھر کیا ہے؟ قرضہ۔ یہ قرضہ یا تو کسی آدمی سے لیا ہوا ہے پیسوں کی صورت میں، نقدی کی صورت میں، یا کوئی چیز گاڑی وغیرہ اس نے لی ہوئی تھی۔ اس لیے انسان جب قرضہ اٹھائے تو ہوشیاری کے ساتھ سوچے کہ وفات کے وقت میری جائیداد میں اتنا ترکہ ہونا چاہیے کہ میرا قرضہ ادا ہو جائے۔ اگر کوئی مقروض فوت ہو جائے، پیچھے ترکہ بھی نہیں چھوڑا، تو قبر میں معاملہ انتہائی سخت ہو سکتا ہے۔ اب سب جانتے ہیں، یہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں، معرکے میں لڑ کے شہید ہونے والے کا کتنا مقام و مرتبہ ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے، لیکن قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا۔
کتنا اہم مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مقروض ہو کے فوت ہوتا ہے، پیچھے جائیداد چھوڑی ہے، تو پھر اگر بعد والا نگران اس کا قرضہ ادا نہیں کرتا، وہ گنہگار ہے، فوت ہونے والا گنہگار ہے۔ اس نے تو اپنا ترکہ چھوڑا، ملکیت چھوڑی ہے، جائیداد چھوڑی ہے، وارثوں پر لازم تھا سب سے پہلے اس کا قرضہ نکالا، چاہے لوگوں کا قرضہ ہو، چاہے اللہ تعالیٰ کا قرضہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا بھی قرضہ ہوتا ہے، مثلا اس نے کچھ سال زکوٰۃ نہیں نکالی، زکوٰۃ فریضہ ہے، اللہ کے جو فریضے ہیں، فرائض ہیں، وہ کبھی معاف نہیں ہوتے، یعنی فوت ہونے کے باوجود یہ اللہ کا حق ہے، وہ معاف نہیں ہوتا۔ اس پہ حج فرض تھا، زندگی میں ایک دفعہ حج فرض تھا، اس نے حج کیا نہیں، مالی استطاعت ایسی تھی وہ حج پہ جا سکتا تھا، مصروفیات کی وجہ سے، کسی وجہ سے نہیں جا سکا، فوت ہو گیا، اب وارثوں پر لازم ہے وہ حج، اس وقت کے اعتبار سے حج جتنے پیسوں میں ہو رہا ہو اتنے پیسے نکال کے رکھے، اس کی طرف سے حج بدل کے لیے کسی کو بھیجے۔ حج بدل کے لیے شرط آپ کو معلوم ہے وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا، وارثوں پر لازم ہے کہ وہ پیسہ نکالے۔ حجۃ الوداع کا ہی مشہور واقعہ ہے نا، نبی علیہ السلام کے بعد ایک روایت ہے کہ وہ آدمی تھا، ایک روایت ہے کہ وہ خاتون تھی۔ نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی پر سوار تھے، خاتون آ کے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ سواری پہ آ نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یعنی اس خاتون کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے، پہلے مجھے بتاؤ اگر تیرے والد پر کسی کا قرضہ ہوتا تو کیا تم لوگ گھر والے قرضہ اتارتے؟ کہا بالکل ہاں، کسی کا قرضہ ہوتا تو ہم والد صاحب کا قرضہ اتارتے۔ فرمایا یہ بھی اللہ کا قرضہ ہے، وَدَيْنُ اللَّهِ حَقٌّ يُقْضَىٰ، اللہ کا حق زیادہ ہے کہ اس کا قرضہ لوگوں کے مقابلے میں، اللہ کی شان ایسی ہے کہ اس کا قرضہ پہلے ادا کیا، تو اللہ کی طرف سے قرض آئے حج جو تھا۔ اسی طرح اگر اس نے کچھ سال زکوٰۃ نہیں نکالی، ترکے میں سے، جائیداد میں سے وہ زکوٰۃ کا مال نکالو، حتیٰ کہ مسئلہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، کوئی آدمی مقروض فوت ہوا ہے، مثلا اس کے اوپر 10 لاکھ قرضہ تھا، پوری جائیداد ہی 10 لاکھ کی ہے، ساری جائیداد بیچ کر قرضہ اتارا جائے گا، ورثاء کے لیے کچھ نہیں بچے گا، بھلے نہ بچے، وہ محروم قرضہ پہ ہے، یعنی قرضہ اتارتے ہوئے ساری جائیداد چلی جائے، وارثوں کے لیے کچھ نہیں بچتا، نہ بچے، قرضہ پہ لے۔ نظر مانی ہوئی تھی روزے رکھوں گا، نہیں رکھ سکا، رمضان کے فرضی روزے رکھنے تھے، بیمار تھا، صحت ملی، ارادہ تھا رکھنے کا، نہیں رکھ سکا، وارثوں پر لازم ہے کہ اس کی طرف سے روزے رکھے، یعنی اللہ کے فرائض مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ ان مسلمانوں کو بھی ہدایت دے، نوجوانوں کو بھی ہدایت دے، صحت مند ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے فرائض پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں، اللہ کے حقوق ایسے چھوڑ رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی تو معاف نہیں ہو رہے، اتنی اہمیت ہے اللہ کے حقوق اور فرائض۔ نظر مانی ہوئی تھی صدقہ کرنے کی، فوت ہو گیا، نظر پوری نہیں کی، 10,000 15,000 کتنے دی، یہ بھی اس میں مال میں سے نکالا جائے، یہ سب قرضے میں شامل ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وصیت۔ میں جو عرض کر رہا تھا حدیث کی شرعی حیثیت، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ان کا یہ قول موجود ہے، فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے، بعد میں قرض کا، من بعد وصیت یوصی بہ او دین، کہ یہ سارے معاملات ترکے کی تقسیم وصیت اور پھر قرضے کے بعد تقسیم کی جائے گی۔ فرمایا اللہ نے پہلے وصیت کا ذکر کیا ہے، بعد میں قرضے کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کو پہلے مقدم رکھا ہے، یعنی قرآن کی وضاحت اور ترتیب بھی ہمیں حدیث ہی بتاتی ہے۔ یہاں ظاہراً تلاوت میں ترتیب میں وصیت پہلے ہے، قرض بعد میں ہے، حکم قرض کا پہلے ہے، وصیت کا بعد میں ہے، یہ ہے حدیث کی تشریح ہے، پہلے قرض ہے پھر وصیت، اس کے بعد ورثہ میں یہ مال تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس ترکے کی تقسیم میں انبیاء کرام کی جماعت مستثنیٰ تھی، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء تھے ان کی چھوڑی ہوئی جائیدادیں تقسیم نہیں ہوتی تھی۔
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تھی اپنے والد محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ لیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی جماعت ہمارے چھوڑے ہوئے اموال کی وراثت ہمارے رشتہ داروں میں وارثوں میں نہیں ہوتی، ہم جو مال چھوڑتے ہیں وہ مسلمانوں کے اجتماعی مال میں بیت المال میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا جب نبی علیہ السلام اپنے مال جس طرح چلا رہے تھے ہم اسی طرح بیت المال میں چلائیں گے، میں آپ کو حصہ نہیں دے سکتا، نہیں دیا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ایک واضح اور آسان سا جواب ہے، اگر وراثت تقسیم ہوتی تو بیویوں کا بھی حصہ ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی بیوی تھی، ان کا بھی حصہ نکلتا۔ آپ اعتراض جب کرتے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو حصہ دلواتے اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حصہ نہ دلواتے پھر تو اعتراض بجاتے، لیکن یہاں امیر المومنین نے خلیفہ اول نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وراثت تقسیم ہی نہیں کی، نہ اپنی بیٹی کو، نہ نبی علیہ السلام کی کسی گھر والی کو، نہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس کو، نہ نبی علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد تمام خواتین جمع ہوئی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں کہ آپ ہماری طرف سے جائیں امیر المومنین کے پاس، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہے کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس محفل میں پہنچی کہ ساری سوکنوں نے ہمیں بلایا جمع ہونے کے لیے، کوئی مسئلہ ہے، پتہ چلا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ ابوبکر صدیق سے نبی علیہ السلام کی وراثت کا حصہ مانگ رہی۔ فرمایا الا تتقین اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سب کو ٹوکا، تمہیں کیا اللہ کا خوف نہیں؟ کیا تمہارے علم میں یہ حدیث نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں ہماری چھوڑی ہوئی جائیدادیں ہمارے رشتہ داروں میں تقسیم نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ مسلمانوں کے اجتماعی مال میں صدقہ ہوتا ہے۔ پھر خاموش ہو گئے، تمام بیویاں یہ سننے کے بعد خاموش ہو گئے۔ تو انبیاء کرام اس وراثت کی تقسیم سے مستثنیٰ تھے، باقی ہر انسان پر، اس کے گھر والوں پر لازم ہے جو آدمی فوت ہو جائے کہ چھوڑی ہوئی جو جائیداد ہے اس کو کیا ہے تقسیم کرنا ہے۔ اس جائیداد کی تقسیم میں اللہ رب العالمین نے جس کو جو حق دیا ہے وہ حق اس نے کیا ہے پہنچانا ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، یہ جو عاق نامہ ہے نا، عاق نامہ، کوئی والد اپنے بیٹے سے اگر اس کی بنتی نہیں ہے تو وہ اخبار میں ایک بیان دیتا ہے کہ میرا فلاں بیٹا جو ہے، میرا فلاں بیٹا چونکہ وہ میرے ساتھ رہا نہیں، شادی کر کے علیحدہ ہو گیا، میری خدمت نہیں کی، میرا نافرمان تھا وغیرہ وغیرہ، لہذا میں اسے اپنی جائیداد سے عاق کرتا ہوں، جب میں مر جاؤں تو باقی جو بیٹے ہیں میرے وہ تو کیا ہے وارث ہوں گے، لیکن وہ وارث نہیں۔ کوئی بھائی اپنے بھائی کو عاق کر رہا ہے، والد اپنے کسی ایک بیٹے کو عاق کر رہا ہے، عاق یعنی کہ منع کرنا، روک دینا، ختم کر دینا، یہ انتہائی کبیرہ گناہ ہے عاقنا، دین اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام معاملہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کی کل جائیداد 6 غلام تھے، ابو داؤد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وارثوں سے اختلاف ہو گیا، بنی نہیں کسی وجہ سے، اس نے کیا کیا وصیت کے طور پہ، اب وصیت کے بھی کچھ احکامات پڑھنے لگے ہیں اور عاق نامے کی شرعی حیثیت پر بھی کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ وصیت جاری کر دی کہ میرے مرنے کے بعد میری ساری جائیداد 6 کے 6 غلام یہ آزاد ہیں، 6 کے 6 غلام یہ آزاد ہے فی سبیل اللہ۔ کسی وجہ سے اختلاف ہو گیا وارثوں سے، فوت ہو گیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا جب وہاں پہنچے، اس کی تدفین ہو گئی۔ اب ان 6 غلاموں کا کیا کرنا ہے؟ مدینے کے قریب ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آپ آئے، سارا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ اس فوت ہونے والے پہ سخت ناراض، فوت ہو گیا تھا۔ فرمایا تم نے اسے دفنا دیا، کاش کہ تم اسے دفنانے سے پہلے مجھے اس کا مسئلہ بتاتے، تو دفنانے سے پہلے مجھے بتاتے۔ جو ظالم اپنی اولاد کو، اپنے وارثوں کو، جن کو اللہ نے وارث بنائے، آگ کر کے گیا ہے، لو شہدتہ قبل ان یدفن لم یدفن فی مقابر المسلمین، اگر پہلے میں ہوتا، اس کی تدفین سے پہلے، میں اجازت ہی نہیں دیتا کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جاتا، منع کر دیتا کہ کفار کے قبرستان میں دور کسی زمین میں اس کو دفنا دیا جائے، اس کا حق ہی نہیں تھا۔ اتنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اندازہ لگے عاق نامہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی بیٹا اپنے والد سے علیحدہ ہو جاتا ہے، نافرمان یا خدمت نہیں کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ حساب لے گا۔ دنیا میں کسی والد کو اجازت نہیں کہ وہ اسے عاق کر دے اپنی جائیداد سے، کیوں؟ یہ حصے اللہ نے بنائے ہیں، ہر ایک وارث کو یہ حصہ اللہ نے دیا ہے، کسی کو اختیار نہیں، بھلے اس نے اپنی محنت کر کے وہ مال کمایا ہے، ساری زندگی محنت کر کے اس نے مال کمایا ہے، لیکن جب فوت ہوگا اللہ نے جن جن وارثوں کو جو جو حصہ دیا ہے وہ ان کو لازماً ملے گا، چاہے کسی نے خدمت کی تھی یا نہیں، چاہے اس کے ساتھ رشتہ دار کے ساتھ بھائی اگر وارث ہو رہا ہے، اس کی بنتی تھی نہیں بنتی تھی، اللہ نے اس کو وارث بنایا، وہ وارث بنے۔ یہ شریعت کا اصول۔ عاق نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین اسلام، بلکہ اگر کوئی یہ وصیت کر کے بھی جائے، آپ نے دیکھا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ دین اسلام میں وصیت اپنی کل جائیداد میں سے کوئی آدمی کر سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1/3 حصے کی، کل جائیداد کا 1/3 حصہ، 33.333 1/3 حصہ کل جائیداد، تو 6 میں سے جو تیسرا حصہ بنتا ہے وہ 2 غلام بنتے ہیں۔ کل 6 غلام تھے، ان میں سے جو تیسرا حصہ بنتا ہے 1/3 1/3 وہ 2 غلام بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کے 6 غلاموں میں قرآن دادی کی، قرآن دادی کرنے کے بعد 2 غلاموں کا نام آیا، انہیں آزاد کیا، اس کی وصیت پہ اس طرح عمل کیا جو شریعت کے مطابق اس کو کنورٹ کیا، باقی 4 غلاموں کو بیچ کر ان کی قیمت وارثوں میں تقسیم کی گئی۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا فوت ہونے والا اگر غیر شرعی وصیت کر کے جائے اس پہ عمل نہیں کیا جائے، وصیت شرعی پر عمل کیا جائے گا، غیر شرعی وصیت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا ہے فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ جو ذمہ دار ہے اس نے دیکھا وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی ہے اس میں جانبداری ہے یا اس میں گناہ ہے، یعنی غیر شرعی وصیت ہے، پھر اگر وہ اس کو تبدیل کر کے شریعت پر کنورٹ کر، اس پر کوئی گناہ نہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ۔ تو عاق نامہ یہ حرام ہے۔ اکثر عاق نامے وہاں بھی ہوتے ہیں جہاں کوئی آدمی جس کو اولاد نہ ہو، بھائیوں سے بھی بنتی نہ ہو، اولاد بھی نہیں ہے، بھائیوں سے بھی نہیں بنتی، یا بھی یہ دیکھتا ہے محنت کر کے میری جتنی جائیداد فوت ہو جاؤں گا بھائی وارث بن جائیں گے۔ میت کے بھائی اور بہنیں جب وارث ہوتے ہیں جب فوت ہونے والے کا والد نہ ہو اور بیٹا بھی نہ ہو۔ یہ ایک سادہ اصول ہے جو ہم بھی اصول یاد رکھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی فوت ہو، اولاد میں بیٹا ہے، بہن بھائی کوئی وارث نہیں ہو، یہ سادہ اصول ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یا اس کا والد حیات ہے تو بہن بھائی قطعاً وارث نہیں ہوں گے۔ بہن بھائی وارث ہی جب ہوتے ہیں جب میت کی اولاد میں بیٹا یا پوتا نہ ہو یا والد یا دادا نہ ہو۔ والد یا دادا ہے، بیٹا یا پوتا ہے تو پھر کیا ہے، بہن بھائی وارث نہیں ہوتے۔ تو جس کی اولاد نہیں ہوتی دیکھتا ہے میرے بھائی سارا مال لے کر جائیں گے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ان کو عاق کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوشش کرتا ہے اپنا مال کسی کے نام
گفٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بیوی کے نام یا کسی اور کے نام، تاکہ میرے بھائیوں کو کم سے کم حصہ۔ اس پر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ وہ گفٹ کرنے کی اسے اجازت ہے، اس کی بھی شریعت نے کچھ قیود بیان کی ہیں، لیکن کوئی آدمی نیت یہ نہ کرے کہ جو شرعی وارث سے میں ان کو نقصان پہنچاؤں۔ یہ نیت اللہ رب العالمین تو نیت جانتا ہے نا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بھائیوں سے بات نہیں بنتی، وہ اپنا دنیاوی مسئلہ ہے، لیکن اپنی آخرت کو، اپنی دنیاوی آگ، دشمنی کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی آخرت کی آگ کو یہ نہ جلائے، جس میں اس کو نقصان ہے۔ تو اگر وصیت غیر شرعی ہے تو اس میں کیا ہے؟ تبدیلی جو بعد میں ذمہ دار ہے، نگران ہے، وہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ وصیت یاد رکھے، مالی وصیت زیادہ تہائی حصہ ابھی آپ نے سنا، اس سے بڑھ کر مالی وصیت کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر کرے گا اس کو کنورٹ کیا جائے گا تہائی سے۔ نبی علیہ السلام اپنے ایک مخلص صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جرنیل صحابہ کرام میں، بڑی فتوحات میں ان کا حصہ ہے، اور عشرہ مبشرہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام جن کو بیک وقت زبان نبوت سے جنتی ہونے کی خوشخبری ملی، ان میں سے ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے۔ فرماتے بیمار ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ میں شاید اس بیماری میں مر جاؤں گا۔ نبی علیہ السلام میری عیادت کے لیے آئے، تو میں نے کہا کہ اولاد میں صرف میری ایک بیٹی ہے، اب میں چاہتا ہوں اپنی جائیداد میں سے 2/3 یہ میں وصیت کر کے جاؤں، فی سبیل اللہ، مجھے نیکیاں ملتی رہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہے، 2/3 زیادہ ہے۔ پھر کہا کہ بھلا آدھا، 66.666، 2/3، پھر آدھا 50%، فرمایا نہیں، یہ بھی زیادہ ہے، کم کرو۔ کہا کہ پھر بھلا 1/3 حصہ، فرمایا والثلث، الثلث والثلث کثیر، فرمایا ٹھیک ہے، 1/3 حصہ کی حصے کی میں تمہیں زیادہ دے سکتا ہوں، ہے یہ بھی زیادہ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب بھی یہ حدیث پڑھتے تھے فرماتے تھے لوگوں اپنی وصیت ثلث سے بھی کم کرو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث کو بھی کثیر کہا، یعنی اس سے بھی کم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اجازت دے دی۔ فرمایا اے سعد، میں سمجھ رہا ہوں اس بیماری میں آپ فوت نہیں ہو، آپ زندہ رہو گے، اللہ آپ سے دین کا بڑا کام ہے۔ ایسا ہی ہوا۔ نبی علیہ السلام نبوت کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، بعد میں اللہ نے زندگی دی، صحت دی۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمان میں جو بڑی فتوحات ہوئی، بالخصوص کیسر و کسریٰ، اس وقت کی سپر طاقت جو تھی، ان فتوحات میں بہت زیادہ کردار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے پھر زندگی دی۔ لیکن وہاں ہمیں احکامات ملے، کہا کہ سعد انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرہم عالۃ یتکففون الناس، اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کے جاؤ کہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، یہ بہتر ہے اس سے کہ ان کو تم کنگلا بنا کے جو سارا مال تم صدقہ کر کے جاؤ، وہ کنگلے ہو جائیں، لوگوں سے مانگتے پھریں، یہ اچھا نہیں۔ یعنی وارثوں کا بھی حق ہے انسان کے لیے، جہاں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے صدقات اور وصیت کرنے کی اجازت ہے، شریعت نے اس کی لمٹ بتا دی، وہاں پیچھے جو وارثین ہیں ان کا بھی حق شریعت نے رکھا ہے۔ یہ شریعت تو ہماری فطرت کے مطابق ہے نا، اللہ کے نازل کردہ اصول ہے۔ اللہ سارے اس دنیا کے اتار چڑھاؤ اور اونچ نیچ، انسانوں کی ضروریات سے اللہ رب العالمین واقف ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے ممکن ہے کسی چیز کو تم اچھا سمجھتے ہو تو تمہارے حق میں اچھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جسے تم برا سمجھتے ہو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وہاں فرمایا اللہ جانتا ہے، تم خود نہیں جانتے، جو میں نے آج اس درس کے تمہید میں بیان کیا ہے۔ اللہ ہماری ذاتوں سے بھی زیادہ خیر خواہ، ہم خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں، اللہ جس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اپنی ذاتوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا سعد بن ابی وقاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1/3 آخری حد ہے۔ دوسرا اصول وصیت کا یہ ہے کہ وصیت کسی وارث کے نام پہ نہیں، وصیت اگر کرنی بھی ہے تو غیر وارث کے نام پہ کر سکتا ہے، وارث کے نام، بیٹے کے نام پہ جائیداد کر کے جائے وصیت کے طور نہیں۔
اپنے وارث کے نام پہ وصیت کرے. بیوی کے نام پہ، بیوی تو ویسے ہی وارث ہے. اولاد ہونے کی صورت میں بیوی کا 8واں حصہ ہے کل جائیداد کا، اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ ہے. زندگی میں تحفہ دینا اور چیز ہے، وصیت اور چیز ہے، اس میں بھی فرق رکھیں. تحفہ کیا ہے؟ زندگی میں ہی تحفہ اس کو دے دے، اس کے احکامات ہم ابھی بیان کرنے والے ہیں. وصیت کیا ہے؟ وصیت تحفہ الگ چیز ہے، وصیت الگ چیز ہے. وصیت یہ ہے میرے مرنے کے بعد فی سبیل اللہ اتنا جائے گا، اس مسجد میں اتنا جائے گا، مدرسے میں اتنا جائے گا، فلاں میرے رشتہ دار کو اتنا جائے گا. اگر وہ رشتہ دار وارث نہیں ہے پھر یہ وصیت جائے، مالی وصیت. اور اس کی زیادہ لمٹ کل جائیداد کا 1/3 حصہ ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. فرمایا، ابو داؤد کی مشہور حدیث ہے، ان اللہ آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیت لوارث. اللہ نے ہر رشتہ دار کو صاحب حق کو حق دے دیا ہے. اللہ نے جب حصے بیان کر دیے ہیں بیٹوں کے، بیٹیوں کے، بیوی خاون فوت ہوتا ہے تو بیوی کے، بیوی فوت ہوتی ہے خاون کا حصہ، بہن بھائیوں کے اگر وارث ہوتے ہیں، ماں باپ کے حصے اللہ نے بیان کر دیے ہیں. تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ کے حصے بیان؟ جو اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے تم وصیت کر کے اس کو بڑھاؤ. یعنی وصیت کر کے تم یہ اندیا دے رہے ہو، یہ اشارہ دے رہے ہو اللہ نے اسے حصہ کم دیا ہے میں زیادہ دوں گا. اللہ کے فیصلے میں تم نقص نکال رہے ہو. اجازت ہی نہیں ہے کہ تم وصیت وارث کے نام پہ وصیت کرو. وہ وصیت کل عدم ہو جائے گی اگر کر بھی گیا ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا. شریعت آپ نے اصول سنا، وصیت اگر غیر شرعی ہے اس کو کل عدم قرار دیا جائے گا. تو یہ بنیادی اصول تھے، آپ نے اصول سنے. آخرہ میں کہ کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور اسی طرح وصیت کے اصول آپ نے سنے ہیں. ایک بڑا معروف مسئلہ ہے پوتے کی وراثت. ہوتا یہ ایک اصول یاد رکھیں، جو وارث رشتہ دار پہلے فوت ہو جائے بعد میں فوت ہونے والے کا وہ قطعاً وارث نہیں ہوتا. پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے. وارث ہوتا ہی زندہ ہے. فوت ہونے والا فوت ہو، اس کا وہ رشتہ دار وارث بھی ہو اس وقت زندہ ہو. جو آدمی پہلے فوت ہوا ہے وہ بعد میں فوت ہونے والے کا کبھی وارث نہیں ہوتا. پوری امت کا علماء کا اجماع ہے، کسی ایک عالم نے بھی اس سے اختلاف نہیں، نہ ہی اختلاف کرنے کی گنجائش. وراثت کا مطلب ہی زندہ لوگوں کو دینا ہے نا. ہم خود بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں مثلاً، ایک بیٹا زندگی میں فوت ہو گیا. جب یہ فوت ہوا اس وقت اس کے 3 بیٹے تھے. جو بیٹا زندگی میں فوت ہوا وہ شادی شدہ تھا، اس کی اولاد بھی تھی. اب بعد میں اس کا والد فوت ہوا ہے تو اس نے 3 بیٹے چھوڑے. جو بیٹا فوت ہو گیا اس کی اولاد، پوتے اور پوتیاں، ان کا دادا فوت ہوا ہے. اصول یہ ہے کہ جو قریب کا رشتہ دار ہے وہ اس کی وجہ سے دور والا رشتہ دار کبھی وارث نہیں ہوتا. بیٹا ہے پوتا وارث نہیں، اس پر پوری امت کا اس پر بھی اجماع ہے. بیٹا ہے پوتا وارث ہے. بیٹا بھلے اس پوتے کا والد ہو یا پوتے کا چچا ہو، والد کا بیٹا ہے. پوتا چاہے کسی بیٹے سے جو زندگی میں فوت ہو گیا، پوتا وارث نہیں ہوگا کیونکہ بیٹا بیٹا ہو. یہ اصول ہے. جس طرح میت کا والد ہے تو دادا وارث نہیں ہوگا. دادا جب وارث ہوتا ہے جب میت کا والد نہ ہو. والد بیٹھا ہوا ہے تو دادا کو کیسے ملے گا؟ اسی طرح جب میت کا بیٹا ہے تو پوتا کیسے وارث نہیں ہو. اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ بیچارے مسکین ہیں کہاں جائیں. ایک بات یہ، اللہ کے شرعی اصول ہیں، ان کی حکمتیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کبھی کبھار معاشرے میں یتیم افراد بھی رکھتا ہے جو مالدار لوگ ہیں ان کی آزمائش کے لیے. اب وہاں ان کی رشتہ داری کی آزمائش بھی. یہاں ایک مشہور آیت مبارکہ ہے جس کو کچھ علماء منسوخ کہتے ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اس پر عمل ابھی ممکن ہے، وہ منسوخ نہیں ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. جب کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہو تو پھر وراثت پر تمہارے رشتہ دار آ جائیں، یتیم آ جائیں، مسکین آ جائیں، تھوڑا بہت انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیا کرو. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، اور ان سے اچھی گفتگو کرو. جمہور علماء کہتے ہیں یہ جب اللہ رب العالمین نے حصے بیان نہیں کیے تھے اس وقت کی آیت. اولاد کو کہا گیا کہ جب تمہارا بڑا باپ فوت ہوا ہے تو رشتہ داروں کو کچھ نہ کچھ دے. یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی وراثت کے حصے نہیں آئے تھے.
جب وراثت کے حصے آ گئے، ہر ایک کو حصہ بیان کر دیا گیا، یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اس پہ عمل کرنا چاہو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اولاد کا اپنا حصہ ہے، بیٹیوں کا حصہ، باپ کا حصہ بھی ہے، بیوی کا بھی اگر وہ فوت ہوا ہے تو انہیں چاہیے کہ خوشی سے جو رشتہ دار غریب ہیں انہیں اتنی جائیداد اگر چھوڑنے والا چھوڑ کے گیا ہے کچھ نہ کچھ دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ مشورہ ہمارے اس مسئلے میں بڑا قیمتی ہے، پوتے کا مسئلہ۔ اب ان چچاؤں کو چاہیے یہ آیت سامنے رکھیں کہ یار ٹھیک ہے، ہمارے جو بھتیجے اور بھتیجیاں ہیں، ہمارے والد سے تو ان کو حصہ نہیں مل رہا، ہماری بھابھی جو ہے وہ بھی بیوہ ہے، اب ان کے کمانے کے مسائل بھی کیا ہے، محدود ہیں، اس آیت پہ عمل کریں۔ ہمارے بھتیجے تو ہیں نا، رشتہ دار تو ہیں، بھائی کے رشتے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ تو ان کو دے دیں، چاہیے کہ ہم ان کو سنبھالیں۔ ایک اصول یہ ہے جس بنا پر میت کے پوتے اور پوتیوں کو کچھ نہ کچھ حصہ مل سکتا ہے، شریعت نے واقعتاً حصہ لیا، اس میں بھی آزمائش ہے رشتہ داروں۔ دوسرا اصول یہ بھی ہے، فوت ہونے والا دادا جو ہے وہ وفات سے پہلے اپنے پوتوں کے نام پہ وصیت کر کے جائے، وہی زیادہ تیہائی حصہ، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ پوتا وارث نہیں، بیٹا جب ہے تو پوتا وارث کیسے ہوگا؟ غیر وارث کے لیے وصیت تو کر سکتے ہو نا۔ آنکھیں کھولے، فوت ہونے والا جو دادا ہے وہ اپنی جائیداد میں سے پوتوں کے نام پہ وصیت کر کے جائے۔ ہمارے پکے کھیلے میں ایک جماعتی، ان کا بیٹا، ان کے 3-4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا ان کی زندگی میں فوت ہو گیا، وہ ابھی تک حیات ہے، اللہ ان کو بڑی زندگی دے۔ تو میرے پاس آئے تھے مسئلہ پوچھنے کہ میرا جو بیٹا فوت ہو گیا، شاہد بیٹا فوت ہو گیا ہے، اب اس کی جو بیوی ہے میری بہو اور اس کی جو اولاد ہے، اب وہ بیچارے کچھ نہ کچھ بڑے ہونے، پڑھ بھی رہے ہیں، ان کو پڑھا بھی رہا ہوں، سنبھال بھی رہا ہوں، لیکن ان کے نام پہ وصیت کر دوں مال میں، بالکل کر سکتے ہو، آپ کے وارث نہیں ہے، آپ وصیت کر کے جائیں، اور اس کی وصیت کی حد زیادہ تھی ہے حصہ۔ تو یہ 2 اصول ہے کہ پوتوں کو کچھ نہ کچھ کیا ہے پھر بھی مل سکتا ہے، لیکن شریعت میں باقاعدہ فوت ہونے والا دادا جب فوت ہو، اس کی اولاد بھی ہو، تو پھر پوتوں کا حصہ نہیں ہے۔ لے پالک کی تقسیم کا کیا حصہ ہے؟ کسی آدمی کی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کو پالتا ہے، کسی کو سنبھالتا ہے، تو کیا وہ اس کا وارث ہوگا؟ نہیں، اس کا وارث نہیں، وارث وہی ہوگا جس کے خون کے رشتے ہیں، یا نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث ہوتے ہیں، یا جو اللہ رب العالمین نے رشتے بیان کیے ہیں، وراثت وہی آئے گی، جس کو پالا ہے، اڈاپٹ کیا ہے، وہ وارث نہیں ہوگا۔ ہاں وصیت کر کے جائے، وارث نہیں ہے، وصیت کی زیادہ حد کیا ہے؟ تہائی حصہ ہے۔ البتہ جب وہ لے پالک جس کو اڈاپٹ کیا وہ وارث نہیں ہے، تو پھر اس کے نام پہ وصیت جو کر سکتا ہے، دنیا میں زندگی میں اس کو تحفے کے طور پہ بھی جائیداد دے سکتا ہے، لیکن میں پہلے بیان کرایا، اس کو تحفے کے طور پہ جائیداد دے رہا ہے تو دے، لیکن اس کی نیت یہ نہ ہو کہ میں اپنے بھائیوں کو محروم کر دوں جاتے جاتے، یہ نیت ہے، اللہ نیتیں جانتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے بیان نہ بھی کریں، اللہ نیتیں جانتا ہے، کچھ نہ کچھ تھوڑی پراپرٹی انہیں دے دیں، کچھ پراپرٹی انسان چھوڑے بھی سے اپنے وارثوں کے لیے، اللہ یہ چاہتا ہے جو وارث ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بنتا رہے۔ اب ہم ایک اور اہم مسئلے پر آ رہے ہیں، اب اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، ایک اور مسئلے کی طرف آ رہے ہیں۔ اکثر والدین وہ کہتے ہیں ہمارے فوت ہونے کے بعد ہماری جائیداد پہ ہمارے بیٹے لڑ پڑیں گے اور حقداروں کو حق دیں گے نہیں، ہم زندگی میں ہی تقسیم کر کے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے، ہم تو اس سے منائی کرتے ہیں، آگے مزید مسائل الجھ جاتے ہیں، مسائل اس سے الجھ جاتے ہیں۔ جب آپ زندگی میں تقسیم کر رہے ہیں، اولاد میں جب تقسیم کر رہے ہیں، اصول یہ ہے بیٹے اور بیٹیوں میں سب کو برابر ہو، وراثت اور زندگی میں تقسیم میں یہ فرق ہے، اس پہ کون عمل کرتا ہے کہ جتنا بیٹوں کو دے رہا ہوں اتنا ہی بیٹیوں، حالانکہ وراثت میں کیا ہے، بیٹا بیٹی کے مقابلے میں دگنا لیتا ہے، وراثت فوت ہونے کے بعد بیٹا بیٹی کے مقابلے میں دگنا لیتا ہے، لیکن زندگی میں اگر تو دے رہا ہے جس قدر جتنے بیٹے کو دے رہا ہے سارے بیٹوں کو دو اور بیٹیوں کو بھی اتنا ہی دو۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں ان کی شادی کے پھر جہیز پہ خرچہ کرتے، وفات کے بعد بھائی بھی نہیں دیتے، ہماری بہن کی شادی پہ خرچہ ہوا تھا جہیز، ظالم یہ دیکھتا نہیں کہ اس کی شادی پر بھی تو خرچہ ہوا تھا، کیا بیٹوں کی شادی پہ خرچہ نہیں کرتے والدین؟ خالی بیٹیوں کا جہیز ہی تمہارے سامنے، جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ مسئلہ اپنی جگہ الگ ہے، ہم یہاں مطلقاً بات کر رہے ہیں۔ اتنے ظالم
بہنوں کو حصہ نہ دینے کے بہانے، یہ تو باقاعدہ انڈیا میں ہندوؤں کی رسم میں باقاعدہ وہ جہیز خوب دیتے ہیں، اور ان کے ہاں باقاعدہ ان کی کیا ہے، بہنوں کا حصہ ان کے والد میں ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ جہیز ہے۔ یعنی ہم بھی ان سے متاثر ہوئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا حصہ ہے، بھلے زندگی میں والد زندگی میں خرچ ہوا ہے جہیز پہ یا بیٹوں پہ، جتنا خرچ ہو گیا وہ اپنی جگہ الگ ہے۔ فوت ہونے والے کی چھوڑی ہوئی جائیداد اسی طرح تقسیم ہوگی۔ فوت ہونے کے بعد للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹا بیٹی مقام میں دگنا لے گا۔ زندگی میں تقسیم کر رہا ہے تو برابری شرط ہے۔ ایک صحابی سیدنا بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے اولاد چہیتی زیادہ تھی، اس میں سے اپنے ایک بیٹے نعمان نام تھا، صحابی رسول تھے دونوں رضی اللہ عنہ، نعمان کو کیا ہے تحفے کے طور پہ باغ دینا چاہ رہے۔ بشیر رضی اللہ عنہ، بیوی نے کہا اس کے جو سوتیلے بہن بھائی ہیں وہ اس سے کہیں لڑائی نہ کریں بعد میں، آپ ایسا کرو اس کو باغ دے رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بناؤ، بعد میں کوئی اس سے لڑے گا نہیں، اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ لڑیں گے نہیں۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے نعمان کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ میں اپنے بیٹے کو باغ اپنا میں جائیداد تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ہی سوال یہی کیا، آتیت سائر ولدک مثل ھذا، کیا تو نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح کی پراپرٹی دی ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال میں بھی شریعت ہے، جواب میں بھی شریعت، سوال میں بھی شریعت، مسکراہٹ میں بھی شریعت، ناراضگی میں بھی شریعت، سو رہے ہوں تو شریعت، جاگ جائیں تو شریعت، حاجت کے لیے جائیں تو شریعت، خاموش ہو جائیں تو شریعت۔ یہ مقام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ایک ایک لہجہ شریعت ہے۔ ہم میں پھر دوسرے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا، ایک جملہ ذکر کرتا ہوں، ہم جب حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں تو پھر قربان جائیں محدثین کرام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو اسی طرح سامنے رکھا، تشریح حیثیت، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک مسئلہ اس سے بھی استعمال کیا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں اٹھی ہیں، وہ پلک بھی اٹھنا اللہ کی طرف سے شریعت ہے، اللہ کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یہ مبارک پلکیں بھی بند رہتی تھی، کھلتی نہیں۔ اللہ یہ ایک ضمنی ایک میں ذکر کر رہا ہوں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہے۔ اٹھتے ساتھ ہی سوال کیا، ساری اولاد کو دی ہے، لفظ اولاد سائر ولدک، ولد کا اطلاق بیٹوں پر بھی ہوتا ہے بیٹیوں پر بھی، نبوت ہے نا، ایک ایک لفظ سے اصول جڑ رہے ہیں، ایک ایک لفظ سے اصول جڑ رہے ہیں۔ سائر ولدک، یوں نہیں کہا سائر ابنائک، سارے بیٹوں کو نہیں، ساری اولاد کو، اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں کو اسی طرح دیا ہے، کہا کہ نہیں، فرمایا پھر تو یہ ظلم ہے، اور ظلم پر مجھے گواہ بنانے آئے، جاؤ کسی اور کو گواہ بنا۔ یہ اجازت نہیں تھی، دھمکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس معاملے پہ گواہ نہیں بنے، کون اس معاملے پہ گواہ بنے؟ پتہ چلا زندگی میں اگر اولاد کو دینا بھی ہے تو پھر برابری شرط ہے، بیٹوں میں بھی بیٹیوں میں، اولاد کو اگر دینا ہے، اولاد کو دینے کے بعد بھی تو جائیداد کچھ بچ جائے گی، پتہ نہیں بعد میں کتنی جائیداد بنے، وہ تو ترقی کے طور پہ تقسیم ہونی ہی ہونی ہے، لہٰذا اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زندگی میں خاوند اپنی بیوی کو تحفہ دیتا ہے، اس کو تحفہ دے سکتا ہے، اگر بہت زیادہ پراپرٹی ہے، بے شمار پلاٹ ہیں، گھر ہیں، دکانیں ہیں، ایک آدھ دکان اپنی بیوی کو تحفہ دے تو اس میں تو برابری شرط، ہاں بیویاں ایک سے زیادہ ہیں پھر تو برابری کرے گا، لیکن بیوی کو دینا چاہے دے سکتا ہے، اولاد میں اگر دے گا تو برابری شرط ہے۔ یہ تحفے کے مسائل، تحفہ جب وارث کسی رشتہ دار دوست کو دے دیا زندگی میں، شرط کیا ہے، سامنے والا اس کا مالک ہوگا، تحفہ دے کر واپس لینا حرام ہے۔ فرمایا تحفہ دے کے واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو الٹی کر کے اپنی کی ہوئی الٹی کو دوبارہ چاٹنے لگ جائے، اتنی بری مثال۔ فرمایا لیس لنا مثل سوء، ہمارے لیے، میری امت کے لیے بری مثالیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ایسی بری مثالوں پر عمل کریں۔ تحفہ دے کے واپس لیں، تحفہ دینے والا سامنے والا مالک کب بنتا ہے؟ جب باقاعدہ وہ تحفے پر قبضہ کر لے، چیز اگلے کے ہاتھ میں، خالی ارادہ کرتا ہے میں اس کو دوں گا، فلاں پلاٹ دکان اس کے نام پہ لکھ کے دوں گا،
فوت ہو گیا، ذکر کر رہا تھا، اب وہ اس کو نہیں ملے گی، اب وہ اس کے ترکے میں شامل ہو جائے گی، اب اس کی جائیداد و ملکیت اس کو دے دی، وہ باقاعدہ اس کا مالک بن گیا، چاہے کاغذی طور پر یا حقیقی طور پر اس پلاٹ کا وہ مالک بن گیا سامنے والا، پھر وہ اس کی چیز۔ یہ تحفے کے کچھ احکامات ہیں۔ اولاد میں بھی کیا ہے؟ برابری شرط ہے، اگر برابری نہیں کرتا تو پھر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا جو آدمی ترکہ چھوڑتا ہے پیچھے اس کے وارث بن جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سوال کیا اپنے صحابہ کرام سے، فرمایا تم میں سے کون ہے جس کو اپنا ذاتی مال زیادہ محبوب ہے باقی وارثوں کے مال سے؟ فرمایا آنے لگے صحابہ کا، میں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ذاتی مال زیادہ پسند ہے، وارثوں کے، رشتہ داروں کے، دوست و احباب کے مال سے اپنا ذاتی مال زیادہ محبوب ہے۔ دیکھیں حکمت، مربی معلم کا طریقہ تعلیم، پہلے سوال کیا ہے، پھر دیکھیں وہ بات کس طرح دل پہ وہ ایسے دل پہ لکھی جائے گی جس طرح پتھر پہ لکھی ہے۔ پہلے سوال کیا ہے تم میں سے کس کو اپنا مال پسند، اور فرمایا ہر ایک کو ذاتی مال پسند ہے دوسروں کے مال سے، فرمایا تمہارا ذاتی مال وہ ہے جو تم آگے بھیج رہے ہو، صدقہ کرو، باقی جو کچھ یہاں جمع کر کے رکھ رہے ہو مر جاؤ گے دوسروں کا۔ اسی لیے صدقات کی طرف بھی کیا ہے، لب کو، تمہاری اصل چیز جو ہم دنیا میں بھی بیسیاں رکھتے ہیں نا، کمیٹیاں رکھتے ہیں، لیکن اپنی کمیٹی اللہ کے پاس بھی رکھو جو اللہ کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا۔ ایک دانے کی 700 کی مثال دی ہے، فرمایا اس سے بھی بڑا کر دوں گا، تمہارا مال وہ ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، سورہ محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بخیلی کرتا ہے، بخل کرتا ہے، وہ اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اپنے لیے جو مال جمع کر رہا تھا اس میں کمی کر رہا ہے۔ یعنی شریعت نے دونوں چیزیں رکھی ہیں، اب صدقات کی صورت میں آخرت بھی بناؤ اور اپنے وارثوں کے لیے بھی ایک حق رکھو۔ یعنی یہ کتنے اہم مسائل ہیں جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ اللہ رب آخر میں ہم آتے ہیں ایک پوائنٹ پر، یہ مال تقسیم نہ کرنا، جو وراثت تقسیم نہیں کرتے، فوت ہونے والا فوت ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا بیٹا نہیں ہے، اس کا بھائی یعنی کہ بچوں کا چچا یا ماموں وہ نگران بن جاتا ہے، وارث بن جاتا ہے، یتیموں کا مال سنبھالتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے یتیموں کے مال کے تفصیلی احکامات بھی بیان فرمائے ہیں۔ تو یتیموں کا مال کا وہ وارث تو نگران بنا ہے، وارث نہیں۔ اگر وہ خیانت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ کتنا بڑا بھائی ہے، چھوٹوں کے حق کھا گیا، ماموں ہے بھانجوں کے حق کھا گیا، چچا ہے بھتیجوں کا حق کھا گیا، بیوہ کا حق کھا گیا، ان کو نہیں دیا کیونکہ بڑے ہونے سے پہلے جلدی کھاتا رہا۔ شریعت نے اجازت دی ہے یتیموں کو مال کو جو سنبھالنے والا ہے اگر وہ غریب ہے تو سنبھالنے کی مزدوری کے طور پہ کچھ نہ کچھ لیتا رہے، اور اگر وہ خود صاحب ثروت ہے پھر اس کو بچنا بہتر ہے، اور جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو کر ہم سے مال واپس لیں گے۔ جب وہ سمجھدار ہو جائیں ان کو اپنی امانت گواہ بناؤ اور یتیموں کو اپنی امانت دے دو۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ایک نفسیاتی طور پہ ہماری اصلاح کی ہے قرآن میں، سورۃ النساء میں وارثوں کو اسے بیان کرنے سے پہلے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ ایک نفسیاتی طور پہ اللہ رب العالمین نے ہماری اصلاح فرمائی، فرمایا جس طرح تمہارا بھائی فوت ہوا ہے یا والد کے فوت ہونے کے بعد تم آج ان یتیموں پر ظلم کر رہے ہو، تصور کرو فوت ہونے والی کی جگہ پہ اگر تم ہوتے، تمہاری بیوہ اور تمہارے بچوں پر کوئی اور ظلم کرتا، تمہارا احساس کیا ہوتا؟ تم قطعاً نہیں چاہتے ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری جائیداد میں کوئی اور آ کے قابض ہو جائے اور ہماری اولادوں کو حق نہ دے۔ جب تم یہ نہیں چاہتے ہو اب یہ خود دوسروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ نے ایک تو نفسیاتی طور پہ ہمیں یہ اصلاح کی ہے، مکافات عمل بھی تو ہے نا۔ آج تم کسی اور کے ساتھ کر رہے ہو سکتا ہے تمہاری وفات کے بعد تمہاری اولاد کے ساتھ کوئی دوسرا آدمی اس طرح کا ظلم کرے۔ مکافات عمل تو ہے اس دنیا میں، ایک ہی یہ طریقہ۔ باقی فرمایا آخرت کے حوالے سے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا فسیصلون سعیرا۔ جو آدمی ظلم کر کے یتیموں کا مال کھا رہے ہیں
بظاہر تو وہ مال ہڑپ کر رہے ہیں، فرمایا اپنے پیٹوں میں وہ انگارے بھر رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں وہ انگارے بھر رہے ہیں، انگارے ڈال رہے ہیں، آج جہنم کی آگ میں انہیں پھینکا جائے گا۔ اس قدر یہ سخت وعید۔ یہ جو ایک یتیم کا مال، بیوہ کا مال کھانا عام آدمی کے مال کھانے کے مقابلے میں 2 گنا نہیں، کئی گنا بڑھ چڑھ کر زیادہ گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے وجہ بیان کی ہے۔ یتیم تو وہ ہے، بیوہ تو وہ ہے جن پہ خرچ کرنا چاہیے اور جن پر خرچ کرنے کی فضیلت بے شمار ہے شریعت۔ فرمایا نا الساعی علی الارملۃ والیتامى والمساکین کل مجاہد فی سبیل اللہ او کالصائم اللیل او کالصائم النہار وقائم اللیل۔ فرمایا جو یتیموں کی دیکھ بھال، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، بیواؤں کی، وہ تو مجاہد کی طرح ہے جو فی سبیل اللہ جہاد کر رہا ہے۔ یہ گھر بیٹھا ہوا ہے، ثواب مجاہد کا۔ مجاہد ایک لمحے کے لیے میدان جہاد میں نکلتا ہے، جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ بیواہوں اور مسکینوں پہ خرچ کر کے گھر بیٹھے یہ نیکی حاصل کر رہا ہے، صرف مجاہد کی طرح نہیں۔ فرمایا ساری رات قیام کرنے والے کے برابر ثواب ہے۔ فرض نماز پڑھ کے سو جائے، پھر فجر کو اٹھے، ساری رات سویا رہے، مال خرچ کرنے کی وجہ سے بیوہ اور یتیموں پر اس کو ساری رات قیام کا ثواب ہے۔ رمضان کے فرضی روزے رکھے، 11 مہینے اگر نفلی روزے نہیں بھی رکھتا، بیواہوں اور یتیموں پر خرچ کرنے کی وجہ سے 11 ہی مہینے نفلی روزوں کا ثواب، اتنا بڑا ثواب۔ فرمایا انا وکافل الیتیم ہکذا فی الجنہ، یتیموں کو سنبھالنے والا میرے ساتھ اس طرح جنت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام و مرتبہ ہے جنت، اللہ کے نبی کے ساتھ کتنا بڑا یہ مقام ہے۔ یہ ہے یتیموں کی دیکھ بھال کرنا۔ اب تم اندازہ لگا ان یتیموں کا الٹا جو مال کھا رہا ہے اس کا کیا حشر، الٹا ان کا مال ہڑپ کر رہا ہے۔ فرمایا اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہا ہے، اسی لیے فرمایا سخت وہی یتیموں اور بیواؤں کا مال۔ آپ یہ لوگ تو پوری جائیدادیں ہڑپ کر جاتے ہیں، جھوٹے کیا ہے، کاغذات بن گئے، حلف نامے ایفیڈیوٹ بن گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمین کاذب فقد اوجب اللہ علیہ النار وحرم اللہ علیہ الجنہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ فرمایا جو جھوٹی قسم اٹھائے، اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر جائے، حق کھاتا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم واجب کر دی ہے، جنت حرام کر دی ہے۔ اتنی بڑی وعید، یعنی مشرک کی طرح، جو مشرک ہو کے مرے اس کی طرح اس پہ جنت حرام، جہنم واجب ہے۔ جس طرح مشرک پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے۔ اتنی بڑی وعید۔ ایک صحابی اس مجلس میں جب نبی علیہ السلام نے الفاظ فرمائے، ایک صحابی ہمت کر کے کھڑا ہو گیا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے حق کھایا، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ، تھوڑی سی معمولی چیز ہو، اس نے کسی مسلمان کی بغیر بتائے اٹھا لی۔ فرمایا تم معمولی سے معمولی کس چیز کا سوال کرتے ہو؟ وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، پیلو کی درخت کی ایک شاخ بھی اس کی تھی، وہ لے کر آیا تھا، بغیر بتائے تم نے لے۔ پیلو کے درخت کی شاخ، مسواک کی مثال بھی سمجھ سکتے ہو نا، اس کی مسواک تھی، رکھ کے بھول گیا، تم اٹھا کے اس کو استعمال کرو، پتا بھی ہے لیکن اٹھا کے نہیں دے۔ اس کے لیے بھی یہی وہی تھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر مسلمان بھائی کی اٹھا، یہاں تو لوگ پوری جائیدادیں ہڑپ کر رہے ہیں، پیٹ بھی بڑا ہے لوگوں کا، ہاضمہ بھی بڑا ہے، تیز ہے لوگ، پوری جائیدادیں، مکان، گھر ہڑپ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں بہنوں نے معاف کیا، کبھی سنا ہے کسی بھائی نے بہن کو معاف کیا؟ بہنیں ہی معاف کیوں کرتی، بہنیں لے معاشرہ رشتہ دار پھر لان تان چوں، دیکھو اپنے بھائیوں سے سالے کیا ان کا حق نہیں ہے؟ ہمارا قرضہ کسی کے پاس 200 روپے بھی ہو ہم چھوڑتے ہیں، پوری کی پوری جائیداد بہنوں سے ہم چھڑوا دیتے ہیں، ان کا حق نہیں، وہ سانسیں نہیں لے رہی، ان کی ضروریات نہیں ہیں، ان کی اولادیں نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے سوالات کر لیں، کتنا بڑا ظلم ہے خواتین پر۔ اسی وجہ سے اللہ نے سورۃ النساء میں یہ سارے احکامات ذکر کیے۔ نساء یعنی خواتین، خواتین کے ساتھ زیادہ ظلم ہوتا ہے، اللہ نے احکامات بھی سورۃ النساء میں ذکر فرمائے۔ یہ بھی حکمت، اس ایک گناہ کے اندر کتنے گناہ مل جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا جو بڑا بھائی ہے یا چچا یا ماموں حقداروں کو حق نہیں پہنچاتا،
ایک تو جو مال کھائے گا وہ حرام کا کھائے، جو حرام کھاتا ہے پیٹ میں اس کی عبادات قبول کہاں ہوتی؟ مشہور ہے نا وہ حاجی صاحب حج پہ گیا تھا، پریشان ہوا، اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا مانگا، فرشتے کہتے ہیں تو لباس حرام کا پہن کے آیا ہے، تیرے پیٹ میں کھانا حرام کا ہے، اللہ تو تیری دعا کیسے قبول کرے؟ کتنے اس ایک گناہ کے اندر کئی کمپاؤنڈ گناہ ہیں، وہ بھی چھوٹے نہیں بڑے بڑے گناہ۔ ایک حرام کھا رہا ہے، دوسرا یہ ظلم کر رہا ہے، حقدار کو حق نہ دینا ظلم ہے نا، دوسرا بڑا گناہ۔ فرمایا ظلم ظلمات یوم القیامہ، ظالم قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھے، ظلم بھی کر رہا ہے۔ ایک بالش زمین کھانے والے کو 7 طوق زمینوں کو لگائے جائیں گے، یہاں جائیداد میں پوری پوری پراپرٹی آ رہی ہے، حرام کھا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، رشتوں کو توڑ رہا ہے۔ رشتہ داری ہوتے ہیں نا، چچا ہے یا ماموں ہے یا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، رشتے بھی توڑ رہا ہے، صلہ رحمی کا بھی معاملہ خراب۔ تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ رشتوں کو توڑ رہا۔ چوتھا کبیرہ گناہ اس معاملے میں شامل ہے، وہ ہے امانت میں خیانت۔ چوتھا کبیرہ، امانت میں خیانت بھی انتہائی کبیرہ گناہ۔ میں نے اس موضوع کے اس نشست کے شروع میں ہی یہی آیت پڑھی تھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے امانت حقداروں تک پہنچاؤ۔ یہ امانت میں خیانت بھی کرنا چوتھا کبیرہ گناہ۔ پانچواں کبیرہ گناہ اللہ کی شرعی حدود کو پامال کر رہا ہے۔ اور چھٹا آپ نے سنا، یتیموں کا مال ہے جو ہڑپ کر رہا ہے۔ اس ایک وراثت تقسیم نہ کرنا، حقداروں کو حق نہ دینا، ایک گناہ کے اندر کبیرہ گناہ، چھوٹے گناہ نہیں، 6 کبیرہ گناہ اور بھی شامل۔ اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑی جرأت۔ قیامت کے دن ظالم چاہے گا کہ اگر میرے پاس ساری دنیا سونے سے بھر جائے، میں جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں تو یہ چاہے گا، جہاں تو لوگوں کی پراپرٹیاں کھا رہا ہے لیکن وہاں اس کی خواہش یہ ہے۔ آخر میں ایک صحیح مسلم کی روایت بیان کرتا ہوں، جو رشتوں کو بھی توڑ رہا ہے ظلم کر کے، اور امانت میں بھی خیانت کر رہا ہے، اللہ ہم سب کا حساب قیامت کے دن آسان فرمائے۔ پل صراط پہ تجاوز کرنا جو سب سے بڑی آزمائش، انبیاء کی زبان مبارک پر بھی یہ الفاظ ہوں گے قیامت کے دن، ربی سلم ربی سلم، اے میرے رب مجھے بچانا۔ پل صراط پر آتے بڑی آزمائش، اللہ ہم سب کا حساب قیامت کے دن آسان فرمائے۔ وہاں پل صراط پر جو تلوار سے زیادہ، جس کی دھار تیز ہے، بال سے زیادہ باریک، قیامت کی جو چیزیں ہیں وہ ہم دنیاوی فزکس کے حساب سے نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارا ایمان ہے، بال سے زیادہ باریک چیز، تلوار سے زیادہ کی دھار تیز کیسے ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیاوی فزکس کو چھوڑو، قیامت کے سارے معاملات ہمارے ایمان کے ساتھ معلق، جس کو عقل پہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ وہاں پھر لوہے کے گرز الگ ہوں گے جو لوگوں کو چھلنی کر رہے ہوں گے، زخمی کر رہے ہیں۔ پھر وہاں اللہ رب العالمین 2 چیزوں کو بلا کر وہاں کھڑا کرے۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک امانت داری، ایک صلہ رحمی۔ ایک طرف امانت داری ہوگی، ایک طرف صلہ رحمی۔ اللہ ان کو جسم دے کے کھڑا کرے گا، اللہ دے گا اجازت، جاؤ دنیا میں امانت کو اجازت۔ جس نے تیرا حق ادا نہیں کیا، کسی کی امانت میں خیانت کی تھی، اگر وہ باقی نیکیاں لے کر آگے بھی بڑھ رہا ہے، تو اسے پکڑ کے نیچے پھینک دینا، امانت اسے چھوڑے گی۔ پھر صلہ رحمی کو بھی اللہ کھڑا کرے گا، اگر وہ نمازیں پڑھتا تھا، حج اس نے کیے، باقی سارے معاملات کلیئر کیے، لیکن رشتوں کو اس نے توڑ کے رکھا، تو صلہ رحمی کی اجازت ہوگی، وہ باقی تو کراس کر کے آ رہا ہے، لیکن رشتہ داری اس کو پکڑ کے نیچے جہنم میں پھینک۔ یہ آزمائش بھی علیحدہ گزر۔ تو اس گناہ کے اندر یہ دونوں گناہ بھی شامل ہیں، امانت میں خیانت بھی ہے، رشتوں کو بھی توڑتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہمارے ساتھ اگر معاملہ ہو، ہم نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، یا ہمارے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، دوست و احباب میں کہیں بھی ایسا مسئلہ ہے، انہیں سمجھائیں، بتائیں کہ معاملہ انتہائی حساس ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں آپ ڈنڈی نہ ماریں، غفلت نہ کریں، حقداروں تک حق پہنچائیں۔ پیسوں کو دیکھ کے آپ ایسے اپنے ایمان کو بیچ نہ ڈالیں، یہ پیسہ دنیا کے ہاتھ کا میل ہے، آخرت میں اپنی فکر کریں۔ ہم لوگوں تک یہ احساس پہنچائیں۔
تاکہ یتیم بچوں پر، خواتین پر، بہنوں کو اپنا اپنا حق اور حصہ ملتا رہے، اور معاشرے میں جو بے اعتدالی ہے یہ ختم ہو جائے، اعتدال کے ساتھ معاشرہ چلتا رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اب تمام سامعین کی یہ شرکت اللہ اس محفل کو بابرکت بنائے، ہمارے لیے گناہوں کی بخشش کا یہ سبب بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔